سبحانك إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. سامعین کرام، قرآن مجید دی سورہ الاعراف او دا 24واں رکوع اور 199 تو لے کے 192 تک 4 آیتاں میں تواڈے سامنے پڑھی. قرآن مجید دی آیات خطبے واسطے انتخاب کرنے دا سبب ہویا کہ تھوڑے دن پہلا ٹیلی فون تے مینوں ایک ریٹائرڈ پروفیسر نے فون کیتا. مینوں اللہ تعالیٰ نے پوتا عطا کیتا تے میں او دا نام حارث رکھیا. تے ہن میں قرآن مجید دا ایک ترجمہ تے تشریح پڑھی جے تو مینوں پتہ چلیا بھی حارث تے نام جڑا شیطان دا، اس تو حارث ہن مینوں لوگ آندے تو یہ نام بدل دے. تد میرا ذہن اس طرح منتقل ہویا بھی ان آیتاں دے بارے ساڈیاں حدیث دی اور تفسیر دی کتاباں ایک غلط قصہ لکھا گیا، بہت خطرناک قصہ اور بالکل انبیاء علیہ السلام دی نبوت نوں اڑا دین والا. مگر ساڈی سادگی سمجھ لو تے دین دے دشمناں دی کامیابی سمجھ لو بھی بڑی بڑی کتاباں جو انہوں نے ایسی چیزاں کو سیڑ دتیاں جنہاں تو لوگ نجات نہیں پا سکتے. کتاباں اکٹھیاں کریے اتنے ڈھیر لگ جان کہ بڑے بڑے امام ہیں اور وہ ایک ہی گل بہی چلے جاندے. قصہ یہ بنا دیتا ترمذی ہے، مسند احمد ہے، اس تو بیان کر رہا ہوں. مسئلہ بھی بچ آؤ گا توحید دا بیان، مگر یہ سمجھ آئے کہ کوئی علم نہیں. بندہ کوئی کتاب چکیا کہ فلانی کتاب میں پڑھا، کتاباں دے اندر وہ زہریلے سپ بیٹھے ہوئے کہ اسلام نہیں برباد کر. اس تو ہوش اور بصیرت نال کتاباں پڑھیاں تے عقل نوں ٹکانے رکھنا بے جڑا اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے چ اپنے نبیاں دے بارے چ اپنی کتاب دے بارے تصور سانوں دتا کہ دین آ دسدا کہ اللہ اِداں دا رسول اِداں، یہ گل اودے نال میل کھاندی. اگر ایسی گل ہے کہ سرے تو دین دی بربادی کر رہی تے اسی اکھاں میٹ کے من لینا. سویرے ہی طالب علم بیٹھے سی، میں انہوں نے آکھیا یار گل اِداں دی بن گئی ہے جویں حافظ محمد لکھوی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے بھئی کوئی خاوند اپنی بیوی نوں چھڈ کے پردیس چلا گیا. اے سارے سمجھو ہے کہ اسی انہاں چوں جنہاں تے مثال پھٹ آؤندی کہ اکھاں میٹ کے بہ جانے مولوی کی بیان کر رہا یا کوئی کتاب چک رہے ہیں تو منی جانے، سوچن دی تکلیف نہیں کرتے بھی کھڑے ہو کے روک کے سوچ چلی. یہ دین دی جڑ نہیں بڑھتی. تو چلا گیا، نہ خرچہ بھیجا نہ کوئی خط بھیجا. دیر ہو گئی، بیوی نے خط لکھوا کے نا بھی تیری بیوی بیوہ ہو گئی ہے، دھیان کرتے رہو تیری بیوی بیوہ ہو گئی. تے نمبردار پنڈ دا جڑا سی دی دوائی مہر تے خط بھیج. خط جسے گیا تو اس بندے خدا نے پڑھیا تو رون پہ گیا. لوگ اکٹھے ہوئے، انہوں نے آخیا کی ہے؟ انہوں نے آخیا یار خط آیا کروں بے میری بیوی بیوہ ہو گئی. انہوں نے آخیا کل دے آنے توں زندہ ہے، تیرے ہوندیاں بیوی کیویں بیوہ ہو گئی؟ توں مردوں دی بیوہ ہوندی نا. سوچ کے آندا بے گل تہاڈی ٹھیک ہے، مگر کی کریے یار، پنڈوں خط جڑا مہر ہی آیا اتنے نمبردار دی مہر لگی.
اے بےوقوفاں دا ٹولا جڑا اسلام تے اس وے پڑھیا، جنہاں نوں نہیں سمجھ آؤندی بھی یہودیاں نے، عیسائیاں نے، کافراں نے وچ اینا کچھ وار دتا بھی ہن اندھا تن من رہیاں گلاں نہیں سوچنا پر اینا ہی قرآن مجید دی آیتاں دے تحت تسی تفسیراں اٹھاؤ گے تے زیادہ لوگ رڑ گئے بھی یہ قصہ جڑا نا ہے حضرت آدم علیہ السلام تے حضرت حوا علیہ السلام دا بھی انہاں دے بچے ہوندے سی وہ جاندے سی مر کے حمل ہویا کہ ابلیس آ گیا، اس شیطان نے انہوں نے آخیا ہوا گل سن، جن نے جمدے جانے نے جانے مردے، جے بچاؤنا ہی نا یہ بچہ جڑا ہن ہونا یہ نام رکھی عبد الحارث، حارث دا بندہ، جے تو پروفیسر غریب نو کہنے آخیا بے حارث دے شیطان دا، شیطان نے آخیا بے عبد الحارث نام رکھو تد بچنا۔ انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام نہ گل کی، حضرت آدم علیہ السلام آخر لگے وہی خبیث ہی جن نے جنت چوں کڈوایا، یہ نامراد ہے گل نہ من، مگر ہوا مگر پی گئی، انہیں آخیا اگے بھی تو جنتوں مینوں ہی کڈایا تے ہن بھی تو مینوں لے ڈبنا، مگر من گیا، عورت عورت ہی ہے، آدم علیہ السلام مگر لگ گیا چلو میری بھی نیت ہے، وہ بچہ پیدا ہوا تو پھر وہ نام انہوں نے عبد الحارث رکھا، یہ شیطان دا بندہ وہ بچ گیا۔ اس کہانی تے غور کرو، نہ خدا اولاد دیندا تے بچاوندا، شیطان بچاوندا تے ماردا۔ حارث دا نام عبد الحارث نام رکھوایا تے حضرت آدم علیہ السلام تے حوا بھی وہ کہتے شرک کیتا۔ اے قصہ جڑا انہاں آیتاں دے تحت مفسرین لکھ لیا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ نے تھوڑی جی رعایت کی، انہوں نے آخیا یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جڑا منسوب بنا کہ حضور نے فرمایا، یہ گل ایڈی ثابت نہیں ہوندی کیونکہ یہ اندر جڑا نا حسن بصری دا بھی اس طرح بیان، دوسری طرف سمرا دا آਉਂਦਾ کہ وہ سمرا دا اپنا قول سی، کتے آਉਂਦਾ بے حسن بصری تفسیر ہور کردے سی بے آدم حوا دی گل نہیں عام انسان دی گل، اے تین وجہ بنا بنو کے نا جان چھڑائی، مگر اتنے آ کے انہوں نے بھی بیڑا ڈوبتا بھی یہ رسول اللہ نے نہیں کیا مگر حضرت ابن عباس نے کیا، حضرت عبداللہ ابن عباس، ابن عباس رضی اللہ عنہ معلوم ہوندا یہودیاں تو لے لی گل، یعنی اگے تو اگے کھوبے پھس لے جاندے، یہودی اس گل لیے جہی گل غلط کرو انہوں دے ذمہ لا دیو، یہودیاں دی بائبل موجود ہے، انہوں دے صحیفے ہے، تالمود ہے، اتوں کو کڈو اسرائیلی روایت، تسی آپ ایک گل بناؤ مسلمان تے کہہ دو اسرائیلی روایت ہے، یہ بھی ہر مولوی کو چلاکی ہے بے اسرائیلی روایتاں جاؤ، اسرائیلی یار ایڈے ویلے تے سارے جھوٹ سے اپنے کندھیاں تے اٹھائی جان، کوئی کتاب بخاؤ انہوں دی جڑے یہودیاں نے لکھیا، اپنی طرفوں بنا انہوں دے ذمہ نہ لاؤ، تو اسرائیلی روایتاں سمجھو ایک چال بازی ہے، ورنہ یہودیاں دی کسی کتاب دا حوالہ دینا چاہیے۔ تو اندے ابن عباس رضی اللہ نے ضرور کیا، انہوں نے معلوم ہوندا یہودیاں تو لے لیا، کتے آندے انہوں نے حضرت ابی بن کعب تو لیا، یہ سب گلاں جڑیاں 275 صفحہ جڑا نا تفسیر ابن کثیر تو میں پڑھ رہا، کلی کلی روایت نو میں ہن بیان کروں بے راوی جھوٹا تے تواڈے کم دی نہیں، گل صرف دسنی سب جھوٹ ہے، نہ ابن عباس ہے کیا، ابن عباس کوئی چھوٹا بندہ نہیں، رسول کریم علیہ السلام دے ساتھی ہیں تو آپ دا چاچا زاد ایسا پائی ہے کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے وہ دعا فرمائی جی برکت نہ قرآن مجید دا سب تو بڑا عالم بنیا، عمر چھوٹی تھی نبی علیہ السلام دی وفات دے وقت، مگر اس درجے نو پہنچ گیا بے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانہ حکومت جدوں کوئی ویل نکلتا تو انہوں نے رکھیا سی بے قرآن مجید دے سمجھن سمجھاؤن دی بھی کچھ ٹائم کر بڑے بڑے عالم صحابہ نو سادے تے ابن عباس رضی اللہ عنہ اگے کر کے بڑھاؤ، تو بڑے بڑے جڑے صحابی سی پرانے انہوں نے اعتراض کیتا بھی ساڈے تے بچے بھی ادھر عمر دے وڈے تو ابن عباس نے نہیں ترجیح دینا، تو انہوں نے پھر ایک موقع دے سورہ اذا جاء نصر اللہ آخیا بیا کل میں دے بارے پوچھوں گا، سوچ ساتھ کیا ہو خیر و بکھری گل، کسے نو گل نہ سمجھ آئی جڑی ابن عباس نے کہی تھی، حضرت نے آخیا آئی عقل تمہوں، بڑھا ہونا ہو رہا، اللہ دے رسول دی دعا دی برکت ہو رہی تے دعا بھی ویکھو کس طرح اللہ دے رسول تو نصیب ہوئی انہوں کہ انہوں دی خالہ حضرت میمونہ رسول کریم علیہ السلام دی زوجہ مطہرہ امت دی ماں ہے، حضرت ابن عباس ایک دن اپنی خالہ دے کر رہے اور اتنے لیٹ گئے سو گئے، رسول کریم علیہ السلام تہجد لی اٹھے طہارت خانے گئے، ابن عباس رضی اللہ اٹھے انہوں نے جا کے لوٹا اتنے رکھ دیتا، حضور نے دیکھا بڑے خوش ہوئے میری طہارت کا انتظام کی، نماز لی کھڑے ہو گئے، حضرت ابن عباس ہی کھڑے ہو گئے، تو رسول کریم علیہ السلام جتھے کھڑے ہوئے حضرت ابن عباس تھوڑا جا پیچھے ہٹ کے تہجد دے نفلاں کھڑا ہوا، برابر نہیں کھڑا ہوا، پیچھے تھوڑا جا کھڑا، حضور نے پڑھ کے برابر کیتا پھر پیچھے ہو، نماز تو بعد آپ نے آخیا ابن عباس میں تینوں اپنے نال برابر کھڑا کرتا سی تو پیچھے ہٹ
اینی چھوٹی عمر کیا کہ اللہ دے رسول عبداللہ دی مجال سی بھی اللہ دے رسول دے برابر کھڑا ہو، تے حضور نے پھر دعا منگ دیتی اے اللہ انہوں قرآن دا فہم سی دے، قرآن دی سمجھ آ جائے۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کوئی نہیں کیا، ہاں نہ حضرت ابی بن کعب کیا، کسے بھی نہیں کیا، یہ صرف جھوٹیاں گلاں۔ رسول کریم نے فرمایا، صحابیاں نے نہیں فرمایا، نہ کوئی حارث شیطان تے نہ کسی نے نہ رکھوایا، بالکل من کر دیا۔ حارث کی یہ بہت پیارا نام ہے، بالکل حارث نہ رکھا کرو، میرا پوتا بھی اللہ نے دیتا تھا حارث نہ رکھے۔ حارث سے اللہ کے رسول فرمایا اصدق الاسماء الحارث علامہ، دنیا چ سچے نا جڑے نا جنہ ذرا بھی شبہ نہیں، دو حارث اور حمام، یہ شیطان دا بنا کٹیا، ایسے بیوقوف لوگ ہیں۔ حارث اور حمام کی ہے، میں تسی بیٹھے کوئی بندہ حارث اور حمام ہون تو خالی نہیں، اور ہر گل تو خالی ہو سکتا ہے، اینا دعا گلاں تو ایک سیکنڈ بھی کوئی بندہ خالی نہیں ہو سکتا، ہر لمحہ حمام ہے۔ حمام سوچ اے چکی گھومتی رہتی ہے، کوئی نہ کوئی خیال، کوئی نہ کوئی جڑی فکر گردش کر، دماغ ویلا نہیں بہندا، یہ حمام ہے، ہر وقت سوچا دے لگا۔ ایک قوت نظریہ کہہ لو، انسان چلا نے علم نہیں انہوں رکھیا کہ سوچے اگے تو اگے، ہر لمحہ سوچدا، غلط سوچے یہ صحیح، کوئی نہ کوئی خیال گردش کر رہا۔ اور حارث ہے کوئی عمل کرنا، میں انگلی ہلا رہا بول رہا، کوئی ذمہ دارہ کر رہا، کوئی کتاب، دو ہی چیزاں، قوت نظریہ اور قوت عملیہ، یا انہیں کچھ سوچنا یا کرنا۔ اس تو اللہ دے رسول آخیا باقی نہ جڑے نا نہ کچھ ہوندا تے ایویں لوگ رکھ لیں، نہ محمد فاضل ہے، نہ لکھیا نہ پڑھیا، اکھاں تو دسے کوئی نہ، تو نہ نور بی بی، او دا کوئی جوڑ نہیں ہوندا۔ اے نا سچے نا ہے کہ ہر آدمی حارث بھی ہے، حمام۔ اور اگر تسی آلے صحابہ دیکھو، امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جڑے صحابہ کرام دے حالات چ تے 160 دے قریب تانوں حارث ہی نظر آندے جان، حارث یارث رسول اللہ دے ساتھی ہے۔ اس تو شیطان کی ہونا ہے، میں تمہیں ایک مثال دے رہا ہوں، قرآن تک نہیں پڑھا، من کرت گلاں وار دیو اور اندھا تم لوگ ممبراں تے بیان کری جان تے کتاباں لکھیں۔ اور جڑے راوی ہوئے صحابہ تو بہت انہوں دے ویکھ لو تہذیب دے اندر ہی، تسی بالکل 224 نمبر تو لے کے 295 71 بندے جڑے حارث ہی حارث، پیارے نام ہے، شیطانی نہ کہ وہ پروفیسر دی گل تو میرا ذہن ادھر گیا کہ اس غلط قصے دی بھی تردید کرنی چاہیے، اللہ دے پیغمبراں دا دامن پاک کرنا چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام یہو جہا کوئی غلط کام نہیں کیتا، نہ کوئی یہ گل ہوئی ہے، حارث بڑی گل جڑی ہے بالکل ٹوٹی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید چ شکوہ ضرور کیتا کہ اولاد آدم جڑی دا حال ہے کہ نعمتاں میں دینا، سارا فضل میرا ہوندا، میرا نہ ختم ہو جائے، یہ شکر دوسرے دا ادا کر دے، یہ ہوئی سب تو بڑا گناہ۔ اور ابلیس نے جڑی وڈی گل کہی نا، سارے گناہ دی جڑ کوئی نہیں کیا میں زنا کرانے چوریاں، ولا تجد اکثرہم شاکرین، وہ ہن مینوں رد دیتا ہے، میں اولاد آدم نہیں چھڈنا، اور انہاں چ اکثر لوگاں تو شکر گزار نہیں پائے گا، میں نہ شکرا بنا کے چھڑنا، دیندا رہی تو نعمتاں تے احسان اور فضل کردا، نام دجیاں دے جپن گے، گون دجیاں کے جان گے، تیرا کوئی ذکر نہیں آنا، اے بدلہ لے کے میں تینوں چھڑا۔ سورہ اعراف چاہندا کہ تو شکر کرنے والے نہیں پائیں۔ دین دی جڑ کی ہے ایک ہی لفظ شکر، کہ ہر نعمت نو اللہ دی طرف منو کہ کوئی دوسرا نہیں دیندا، صرف خدا نے مینوں دتا، جو قوت ہے میرے، جو مال ہے، اولاد ہے، سب اللہ دا عطیہ، اور او دا ہی میں احسان مننا، وہ دی تعریف کرنی ہے، اور وہ دے حکم دے مطابق انہاں چیزاں نو ورتنا جس غرض لیے اللہ نے دتیاں، تو ادھر ادھر ہٹ کے نہیں ورتنا۔ دین اینا ہی ساری شریعت دی گاں تفصیل ہے، شکر گزار بن جا، اللہ دی نعمت رو دی دتی من، اور جس غرض لیے انہیں جس کام لی کان دیتے کہ حق سن، گانے نہ سن، اکھاں دتیاں کہ ادنا قرآن دا مطالعہ کر، ادنا بدماشیاں نہ کردا، پھر اللہ دی نعمت نو غلط ورتنا یہ صرف گمراہی، اور کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک کوئی تعریف ہے کہ جس غرض لی ملی ہو تو ہٹ کے ورتو، انہوں گناہ کیا جانا، اس گل ہی ورتو جی اللہ پاک نے دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اے مکہ معظمہ دے بڑھے عالم ہے محمد علی صابونی، انہوں دی تفسیر تینا جلدنا جو صفات و تفات بہت اچھا کیتا، ایک سطر تو پڑھ جائیں، الجزء التاسع اور 487 فرماؤں دے جڑا اساں تشریح کی ہے نا کہ آدم علیہ السلام اور حوا دی گل کوئی نہیں، یہ عام انساناں دی گل ہے کہ جدوں اللہ تعالیٰ کسی نو اولاد دیندا، حمل ہو جاندا، پہلا عورت چلدی رہندی ہے، آہستہ آہستہ بوجھل ہو جاندا، پھر دا واللہ ربہما، پھر یہ دوویں دعاواں منگن لگ پیندے بھی اللہ خیر ہی کریں، سانوں جے تو چنگا پرا تے تندرست بچہ دے دیں، لنکونن من الشاکرین، اسی تیرے شکر گزار ہوواں۔ اوکھے ویلے تے پھر کردے خاوند بیوی دوویں، فلما آتاہما، جدوں پھر اللہ تعالیٰ انہوں نے دے دیندا سارے ہن
چنگا پڑا تندرست بچہ جم پیندا جا رہو شرکا فیما آتاہما تے اللہ دے دتے کئی حصے دار بن پیندے پھر اس دربار دا بھی اثر ہو جاتا فلاں حضرت دی مہربانی نہ ہویا اس گل دا نتیجہ فرمایا اللہ دے دتے پھر کئیاں نوں شریک بنا دے اور زبانی گل نہیں رہندی پھر بکرے لے کے تر پیندے جھنڈا پھڑیا ہوندا اگے اگے وہ بھی بن سمر کے پتر نوں چک کے تری جاندی فلانے تھاں جانا انہاں نے مہربانی اللہ نوں ابلیس آندا لے لیا سواد اب بچے دیندا رہیا منیا تینوں ہن میں کر کے وکھایا کہ نہیں یہ دیویں گا تو احسان دوجیاں دا مننے تو اللہ تعالیٰ فرمایا فتار اللہم وہ نام مرادو جڑا تسی اللہ نہ شریک کر دے جی تانوں رب دی شان دا پتہ نہیں لگا بہت بلند و بالا اور اعلیٰ مرتبے دا مالک ہے یہ وہ دی شان دے لائق گل ہے کہ دیوے ہو تو تسی دوسرے نوں حصے دار بنا دے یشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون انہاں نوں شریک بناوندے جڑے ایک بندے دا وال نہیں پیدا کر سکے گنجا ہو جائے انہاں آکھو بنا اینا بھی نہیں بنا سکے پیدا میں کراں اور ایسے لوگوں نوں میرے نال حصے دار بنا دیں جڑے خود مخلوق ہے اتحاد میں بنایا یار میرے پیدا کیتے ہے تسی انہاں نوں میرا شریک بنا کڈیا ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون اے نہ انہاں دی مدد کر سکدے پوجن والیاں دی تے نہ اپنی کر سکدے انہاں تے بھی دکھ تکلیف آیا اپنے دکھ نہیں ٹال سکدے اور ایسے تو ہی لوگوں نے پوچھا کہ انبیاء علیہ السلام نے اتنی تکلیفاں کیوں آئیاں حضرت نوح علیہ السلام نے اتنا دکھ دیتا گیا نکلتے سی روزانہ لوگ پتھر مار دے متھے تو خون دے فارے وگ دے بے ہوش ہو کے ڈگ جاندے ابراہیم علیہ السلام آگے پاتے گئے ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے یعقوب علیہ السلام رو رو کے اندھا ہو گیا بیٹے دی جدائی تو امام علیہ السلام نے فرمایا صرف اکھیاں جنہاں دیاں انیاں ہو گئیاں شرک ڈب گئے انہوں نے سمجھاؤ لی کہ لوگوں کی مدد کرنے جوگے ہوتے تو اپنی نہ مدد کر لیں کیوں روندے رہے یعقوب علیہ السلام نے بچہ نے آخیا جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک دن آخیا جاؤ ٹونڈو کتوں یوسف علیہ السلام نے کوئی نہیں بگیاڑ نے کھادا رب نے مینوں علم دتا کہ انہیں بادشاہ بننا تے نبی بننا کیوں میرے نال ٹھٹھے کر دے تے کہنے لگے ابا جی تسی اسے وہم تے مر جانا انک لفی ضلالک القدیم تیرا پرانا وہم جانا ہی نہیں تو مغالطے چ پیا ہوا تو اسے پیغمبر علیہ السلام نے جو کیا بے بسی نہ ہوئے اور ڈبیاں نوں کون پڑھے موری خط پڑھی پھر دے مولوی نے گل سنائی قرآن پڑھو کہ پیغمبر تے کی گزری رب لتنا من الحزن وهو كظيم فرمایا غامنا رو رو کے اکھاں سفید ہو گیاں اکھاں دا نور کوئی نہیں رہا اور جویں مشک پڑی ہوندی تو دا منہ بند کیتا اس طرح غم نہ پڑیا رہندا ہر ویلے دل غم نہ پڑیا بیٹے نو یاد کی پھر آپ نے اسے فرمایا اور اینو حضرت عمر رضی اللہ فجر دی نماز جسے سورہ فجر یوسف پڑھ رہے تھے اس مقام تے پہنچے تے اتنی اونچی آواز نہ روئے تے پچھلیاں صفحہ نے سنیا تے حضرت عمر کو رہا نہیں گیا کہ اسے حضرت یعقوب علیہ السلام تے کی گزری جو فرمایا انما اشکو بسی وحزنی اللہ او کیوں میرے گل پیندے دے مینوں کیوں تسی آدھے تیرا دماغ بڑھیا خراب ہو گیا میں تانوں کدی کچھ کیا تسی جو ظلم کر لیا ایک پھٹے منہ نہیں تانوں آکھیا میں اپنے غماں دکھاں دی فریاد اپنے رب کو کرنا تانوں اے کی اعتراض تانوں تو کدی کچھ نہیں کیا انما اشکو بسی میں اپنی پریشانی وحزنی غم جڑا او دا گلا رب نہ کرتا رہنا کہ اللہ میرے تے مصیبت آئی اللہ فرماؤندا ہے اپنی مدد نہیں کر سکے اپنے آپ کو تکلیفاں تو نجات نہیں دے سکے 18 سال کوئی عرصہ جدے حضرت ایوب علیہ السلام بیمار رہے ساری دنیا چھڈ گئی ملنا ورتنا صرف 2 بندے رہ گئے جڑے کدی کدی مل جاندے سی انہاں دے دوستاں ایک دن ٹرے جاندے تے ایک جڑا سی وہ دوسرے نوں آندا بھائی پاویں تو من نہ من ایوب نے کوئی گناہ ایڈا بڑا ضرور کیتا جدی نوں سزا ملی تو بندے نال دے نے آکھیا تو بہت ماڑا کیتا ہن اے گل تیری میں حضرت ایوب علیہ السلام نہ کروں گا انہیں جا کے حضرت ایوب علیہ السلام نے دسیا 18 سال اللہ دے پیغمبر نے بیماری دے دور کرنے دی دعا نہیں کی چلدا رہا جو رب دی طرفوں مگر جدوں یہ گل سنی بڑا دکھ ہویا پھر اللہ آگے گل کہی بیلا تو جاننا بے 2 بندے جھگڑدے ہون تے میں کولوں دی لنگاں تے قسم کھا دے اللہ دی قسم اس طرح نہیں ہوا تے میں اس گل تو پتہ نہیں انہیں جھوٹھی یار قسم کھا لی ہوئے میں کر جا کے دا کفارہ دے دیندا رہا کہ اللہ انہوں پکڑے نہ یہ تھا میں کفارہ دے میرا تے ہار رہا تیری بات اور بندگی مینوں یہ کیا بھی انہیں گناہ کیا تے پھر بیوی جا کے انہیں جھاڑیاں جنگل دے اندر بٹھاتا پخانے واسطے لولا لنگڑا ہویا اس وے حضرت ایوب علیہ السلام نے پھر رب نو آکھیا رب مسن یضر وانت ارحم کہ آئے بھی نہیں پھر بھی مینوں تندرستی دے پیغمبر دی تفویض رب دے سپرد کرتا بحال ہونے ہی رب مسن یضر دکھ نے بالکل لاچار کر دیتا اگے میں تینوں کی آکھاں وانت ارحم الراحمین
تو سارے رحم کرنا ہے بڑا رحم ہے. اتھے ہی حکم ہو گیا. پھر 18 سال لنگ گئے. ہن رب دی باری آئی. ایوب نہیں اپنا آپ ٹھیک کر سکتا, میں کروں گا. اور کچھ میرے جڑے مار اڈی زمین تے ماری ہاذا مغتسل بارد و شراب. اتھے ہی چشمہ نکلایا ٹھنڈا اور نال ہی نہ رہا. آپ نکلے جسے نہا تو کے اینے خوبصورت ایڈے آلہ کہ جوانی کی انہیں نہیں. جدوں آئے بیوی متھے لکھی, انہیں آخیا اللہ دیا بندیا میرا یہو جہا خاون لولا بنگلہ سی اتنے کتے ویکھیا؟ انہیں آخیا میں ہی. تو پل گئی پچھان نہیں تے وہی ایوب ہے. اللہ اللہ تسی کنہاں نو شریک بناؤ لگے. ایک رونگٹا نہیں پیدا کر سکے, ایک بوٹی نہیں بنائی انہوں نے, نہ انہوں نے جڑے جپے گئے, انہوں نے چنڈے لہرا گئے, میرا کچھ نہ کی. اے قصہ جڑا ہر آدمی مرد عورت دا رب نے سنا آدم حوا بھی کی. اتنے فرماؤں ذهبنا الى هذا الراعي لجلائی ووضوحی. یہ حضرت آدم اور جڑا حوا دے قصے نو چھڈ کے اسی اس تشریح نو قبول کیتا کہ سارے عام انساناں دی گل ہے. انہاں دے مشرک لوگ یہ کم کر دے. یہ بڑی اعلیٰ اور واضح تفسیر ہے. وہ ما رجع المحققون من العلم, علم والے لوگ جڑے محقق امام راضی وغیرہ ورگے وہ سارے یہ گئے. وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ الْمُفَسِّرِينَ إِلَىٰ أَنَّ الْآيَاتَ فِي آدم وحوا. کہ بعضیاں نے ایک بار گل بنا لی بھی نہیں آدم اور حوا دی گل ہے. انہوں نے ابلیس جڑا سی آیا تو عبدالحارث نے اگے سارا لکھیا. قال الحافظ ابن کثیر وهذا الحدیث معلول. انہوں رد کیتا بے سارا کچھ غلط. جب اے میں 487 سال کہ حضرت آدم اور حوا والا قصہ جھوٹا ہے. نہ شیطان آیا, نہ کوئی عبدالحارث نہ رکھیا, نہ شیطان دا نہ ہی حارث پیارا نہ, بہت سچا نہ صحابہ دار نیک لوگوں دا. مگر اللہ تعالیٰ فرمایا ایک کام جڑے انسان غلط کرتے ہیں بھائی جدوں بچہ پیدا ہونے والا ہوں اس تکلیف کے زمانے سے مینوں آوازاں دیں. اور یہ صرف حمل کی گل ہی نہیں, اللہ تعالیٰ نے دوسرے موقعوں سے ہر مصیبت کا دسیا. بھائی بڑے تو وڈا پکا دہریا جڑا نا منے تے سامنے نہیں من. وقت کدی ایسا آتا اینا تنگ ہو جاتا بھی منہوں بولے نہ بولے دلوں آتا بچا لا. جدوں ویلا جانا لنگ مڑ کے دلیلاں کر لیں گے, پھر بحثاں کر دے, مناظرے کر دے. اللہ کتنے ہے سانو یقین دلاؤ اللہ تے ہوندا. امام جعفر صادق علیہ السلام نو دہریے نے پوچھا اللہ انہاں آخیا کدی سمندر سفر کیتا ہے؟ بیڑی ٹوٹ گئی, لہراں آ گئی, ڈبن لگا, کوئی خیال آیا کدی؟ کوئی ہے جنہوں نے آخیا خیال تے امام آیا پاویں میں لوکاں دے رواج پر, مگر دل چاہتا رہا ہن تو ہی بچا سک. فرمایا وہی اللہ جڑا اوکھے ویلے دسدا. اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے اونٹ سی, انہوں دے بچے نے جنگل پوچھا بابا جی میں تو ایڈا صحرا پھریا مینوں رب کسے نہیں دسیا. انہیں آخیا پتر جس دن ڈگ پیا تو لت ٹوٹ گئی اس دن رب دس پینا. کوئی مصیبت آ گئی نا یہ ویلے پھٹ کھان والوں دیا گلاں بہ کے گلاں کریاں اللہ ہے نہیں اللہ کول ہی. تو اللہ رب العالمین نے بیان کیتا کہ میں دینا مگر یہ لوگ پھر میرے شکر گزار نہیں. جی میں ابلیس نے آخیا سی کہ شکر تیرا نہیں کریں گے اور کر کے کھا. تو شکر اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ایک کوئی گل ہے شکر لی میرا شکر ادا کر. تمہوں جو ملے تے دل کی تہ چ ہوے تو کسی کا فضل نہیں تو نہ کسی کی مہربانی ہے, یہ رب کا کر. سوچن کی گل ہے بھائی ڈاکٹر حضرات یا علاج کرنے لوگ جڑے پیراں کتے وڈ کے کئی معاملے بندے کی مدد کر دی. علاج کیتا, آدمی بیمار سی تندرست ہو گیا, مرد عورت بانجھ سی وہ ٹھیک ہو گئی, مگر انہوں پوجن کا خیال کیوں نہیں آتا؟ یہ نقطے کی گل سمجھا شرک کی لین کی ہے, انہوں کوئی نہیں پوجتا. کسی نے آخیا ڈاکٹر صاحب اینا علاج کیا, ڈاکٹر کا نام رکھ لیے کہ غلام بخشا اس ڈاکٹر کا نام یا فلانے کا, انہیں بچہ دیتا. کوئی نہیں آنا. پیر نے تو تھی پھوک ہی ماری سی, انہیں ایڈا علاج تے سامنے کیا, تھی نہ وہ نیاز دے جے نہ وہ نام رکھتے جے بچے کا. وہ فرق کی ہے جہاں تھی یہاں پوجتے جے انہوں نہیں پوجتے. یہ بہت قیمتی بات ہے جنہوں سمجھا بغیر توحید اور شرک کا مسئلہ نہیں سمجھ آ کہ ایڈی ایڈی یہ مدد کرتے ہیں, یہاں دے پوجن کا خیال کبھی بھی نہیں ہوتا. کون کر بیٹھا ہوں ڈاکٹر صاحب میری مدد فرما, جانتے لوگ کہ بے بس یہ صرف حالات ہے نا, کوئی یہ دوائی ہے گی یا تو ٹھیک ورنہ آدھے یار ایسے دوائی کوئی نہیں. یہاں کی بے بسی نو دنیا جانتی ہے کہ یہاں کے پلے کچھ نہیں, دوائی دارو ہوا کر لیں گے ورنہ ڈاکٹر کی کر سکتا. یہ دوسرے لوگ جڑے انہوں کی حاجی صاحب پوچھتے مابعد طبیعت, انہوں مابعد طبی طاقت کا مالک سمجھے. طبیعت دے تحت نا کہ بندے کو روٹی انہیں دوجے نو پھڑاتی, دوائی دیتی, یہ پوجا نہیں, نہ یہ شرک ہے, نہ کسی کے دماغ چاہتا بھی گھر بیٹھا میں ڈاکٹر آوازاں دیا تو میری مدد پہنچوں. وہ جانتے ہیں بھی آلہ ہوا نا ٹیلی فون تد گل سو ورنہ کچھ بھی نہیں. مگر اولیاء دے بارے اور نیک لوگوں دے بارے غلط فہمی پیدا ہو جاتے
کہ اللہ تعالیٰ دے کارخانہ قدرت انہاں دا دخل ہے. جویں اللہ کن فیکون آندا نا انہاں نوں وی طاقت رب نے دیتی ہے. انہاں دوائیاں علاجاں کی کرنا, انہاں کہہ دینا ہو جانا. اے او منزل ہے جتھے آدمی پہنچ جائے تو شرک پہ جائے. یہ نہیں مننا تسی بالکل جنہ مرضی منو نا کہ فلاں آدمی نے علاج مارلا کیتا ہے, شرک نہیں ہونا. یہ تسی انہوں بے بس منتے جے, سمجھتے جے کہ اسباب ہوئے, کوئی سامان ہویا غریب کر لوں گا, ورنہ یہ دیکھو کوئی چک نہیں. جدوں کارخانہ تقدیر چ دخل سمجھا نا کہ اللہ خود انہوں نے ایسی طاقت دیتی بھی انہوں نے چاہن نہیں سب کچھ. اسے تو پھر انہوں نے انہوں نے کی پیانا پاویں جان مات سے بیٹھے میاں تمہیں کی پتا یہاں کی گودڑی کی کچھ چھپیا. یہ عقیدہ شرک ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ ذکر کیتا کہ اولاد میں دینا رہنا نہ دوجیاں دے جپتے پہ آدھے انہوں دا فضل ہے تو انہوں دی مہربانی. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جب تک کوئی آدمی تحت اسباب سمجھ لا حجت کہ اسباب دے تحت کم کردا, یہ نہ شرک ہے نہ حرام ہے. مینوں لوگ آ کے علم دے مسئلے پوچھتے ہیں, حکیماں کو لوگ علاج, یہ اسباب ہے کہ اللہ نے سبب بنایا ہوتے چاہے لوگ ایک دوسرے کو مدد لیں دے مگر سمجھتے ہیں کہ عاجز بندہ یہ ہے خدائی نہیں ہے. جدوں ما فوکر اسباب سمجھے کہ اسباب بھی کہڑی لوڑ ہوئے یا نہ ہوئے انہیں چاہنا ہی ہے تو ہو جانا. اے اینا بھی تسی منیا نا کسی فرشتے نبی کو تسی ہن موحد نہیں گئے, توحید بالکل ختم ہے. اے کن فیکون دا اختیار خالص اللہ کو, یہ انہیں رسول اللہ نے نہیں دیتا. اسے تو اس تو پہلی آیتاں جتوں شروع ہوندیاں اللہ رب العالمین نے باقی لوگوں کی بجائے خود نبی علیہ السلام نے مخاطب کر کے آخیا تو اعلان کر دے کل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء. اور لوگوں تہاڈا سنوارنا بگاڑنا تو کی ہے, میں اپنے نفع اور نقصان کا بھی مالک. میرے نال جڑیاں تکلیفاں پیش آؤندیاں مینوں دکھ آؤندی, کدی دندان مبارک شہید ہو جاندے, کدی سر زخمی ہو جاتا, کدی لوگ مینوں جڑا گل چادر پا کے لپیٹتے تو اکھاں میریاں باہر آ جاندیاں, حضرت ابوبکر آ کے مینوں چھڑاؤندے حرام مسجد اندر. کدی وہ جڑی پا دے سجدے تو میں سر نہیں چک سکتا, تے حضرت فاطمہ نوں خبر ملتی تو آ کے نہ روندیاں تے اتوں لاؤندیاں نائب بد دعاواں کرے. ساری واقعات حدیث کی کتاباں فرمایا میں اپنے نفع نقصان دا مالک نہیں, جہان دے نفع نقصان دا کی مالک ہونا الا ماشاء اللہ. وہ کچھ ہوندا جو اللہ چاہتا, اللہ دی مرضی چلدی ہے. ولو کنت عالم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء. جے غیب دا علم میرے کو ہوندا نا تے میں سارے جہان دے نفع اکٹھے کر لیندا تے کدی مینوں تکلیف نہ ہوندی. مینوں پتہ ہوندا بیٹھے میدان او تے گڑھا کھودیا. ابو عامر راہب نامراد نے آکھیا کافراں ایتھے گڑھے کھود دیو, میدان او تے کاکان پا دیو. حضور گڑھے تے پیر رکھ دیتا, تھلے ڈگر جا کے پتھر سے وجے, آپ دے دن مبارک بھی شہید ہویا, سر خود بھی کھب گیا, نکلیا نہ جاوے. تے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ پھر اس طرح گوڈا تھلے رکھیا, حضور دے سارے نہ باہر نکلے تے غار جا کے پناہ لئی, کوئی خدا تو ڈریا کرو. فتعال اللہ عما یشرکون. فرمایا شرک کوئی تھوڑا جا جرم ہے, تسی چک دے تے میری مخلوق نوں میرے برابر کر. میں اللہ مینوں پہچانو, میں کائنات دا مالک ہاں, کچھ نہیں سی تے میں سی, اور انہاں پھر بھی نہیں ہونا تے میں ہونا, میرے برابر کر دے. فرمایا رسول اعلان کر دے کہ میں اپنے نفع نقصان دا بھی مالک نہیں, میرے نال جو اللہ چاہتا ہوندا تے میں غیب جاندا ہوندا تے سارے فائدے اکٹھے کر لیندا دنیا دے تے کدی بھی نقصان نہ ہوندا. اینانا الا نذیر و بشیر, اینانا الا نذیر و بشیر لقوم یومن. میرا اصل مرتبہ پہچانو, نہ میں خدائی چ حصے دار ہاں نہ اللہ نے بادشاہی ہن مینوں دیتی ہے میں ہن سنبھالی پھردا. میرا منصب صرف اینا کہ جڑے لوگ ایمان لے انہاں نوں میں بشارت دے دیاں کہ تہاڈی جنت ہے, تے جڑے نہ منوں ڈرا دیاں میں انجام ہاں. میں ایک اللہ دا پیغامبر ہاں, تہاڈے تک اللہ دا حکم پہنچاؤن والا. اس تو علاوہ جڑا نا کہ خدائی میرے کو بالکل غلط بات. اور ایک قرآن مجید تسی ویکھو اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود ایہو ہی 3 گلاں حضرت نوح علیہ السلام کو بخوائیاں. پہلا رسول زمین تے نوح علیہ السلام ہویا. آدم علیہ السلام نبی ہے, رسول نہیں. رسول کافراں دی طرف حضرت نوح علیہ السلام ہے. 3 گلاں کہ لا املک لکم, میں علم قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ, نہ میرا دعویٰ مینوں نبی سمجھ کے تسی آکھو بھی اللہ دے خزانے یہ کون ایکم, نہ نبی ہونا جڑا خدا دے خزانے تے قبضہ کرنی. ولا عالم الغیب, تے نہ میں غیب ہی جاننا. کوئی آ کے پوچھدا میری بیوی دے پیٹ کی ہے, کوئی آندا گھوڑی نے کی جنا, یہو جے سوال کر کیا میں کدی یہو جا اعلان کیتا تے میں غیب جاننا بے ہو جے تنگ کرو. میں نبی ہاں خدا دا. دین پوچھو 3 چیزاں کہ نہ میں نہ میرے اللہ دے خزانے, نہ میں کہنا میں غیب جاننا, ولا اقول لکم انی ملک, اور نہ ہی میں کہنا کہ میں فرشتہ. ہن بھی مسلماناں جڑیاں غلط گلاں آ گئیں, یہ تے ساڈے بھرا ہی ہے. کچھ منتے کہ ہن بس مختار کل سب رب نے دیتا, کچھ بھی نہیں ہونا, آپ ہی سب بنتے. وہ خزانے والی گل. دوسری گل علم غیب, اور تیسری فرشتہ
وہ فرشتے نو بدلتا کہ فرشتہ کی ہے؟ نور چو پیدا، خلقت الملائکۃ من نور، فرشتے نور چو پیدا ہویا، جن اگ چوں ہویا، جے فرشتہ نہیں کہہ سکے نور کہہ دیتا کہ انسان نہیں، بشر نہیں، نور ہے۔ عقیدے وہ تین جڑے اسے قوم نوح دے سی کہ جڑا نبی ہونا نا وہ خزانیاں دا مالک ہوے، رب دیاں دا علم غیب رکھدا ہوے، انساناں تو نہ ہوے۔ تین رد کیتے اللہ پاک نے، اور اتنے ہی رسول کریم لی اگے چل کے آیا بھائی تم ہی یہ تین گلاں بالکل ہی ایکو ہے کہ نہ میں آنا میرے کو خزانے ہیں، نہ میں غیب دا دعویٰ کرنا، نہ یہ آنا کہ میں فرشتہ، میرا دعویٰ یہ نہیں ہے کہ میں اللہ کی طرفوں تہاڈا رہبر اور پیشوا تانوں صحیح غلط رستہ سمجھاؤنا۔ تو شرک ما فوق الاسباب ہے، بچے اسباب ختم ہو جانے نا کہ سبب کوئی نہیں۔ اور اس تو دعا کنوں آندے، کئی لوگ ترجمہ کرنے کہ پکارو نا تے بہانہ مل جاتا، چالاک لوگ ہیں تو آپ مراد نے آواز دیتی ہے کہ مینوں گلاس پڑا پکارا تے تو ہے بالکل دھوکھا کر دی، یا جاہل ہے یا جان کے گمراہ کر۔ اور ترجمہ دعا دا ہے، دعا کی ہے جدوں بندے سمجھ دے کہ وسوں گل باہر ہے، یہ نہیں کوئی کر سکتا، یہ صرف وہ کر سکتا جڑا ساری دنیا تے حاکم اور مالک اللہ، یا انہیں کسی نے ایسی پاور دیتی ہو۔ وہ بہت اچا مقام ہے کہ جتنے اسباب اور سامان ختم ہو جاتے پھر دعاواں شروع ہوندیاں۔ ایتھے تو سمجھے رہا نا کوئی دعاواں سنن والا بھی ہے، ہن نہیں تو موحد رہا، تیرا لا الہ الا اللہ ختم ہے، تو شرک دے گڑے ڈگ گیا۔ تھلے من کہ آج بے بس دعا کر دے تب بھی ایک درخواست ہے، اللہ کی مرضی منے نہ منے، کنیاں دعاواں جڑیاں اللہ نے اپنے پیغمبراں دی رد کر۔ اور ایسے تو قرآن مجید کے اندر جتھے جتھے بیان کیتا کہ لوگ میرے دربار سفارش کریں گے، نال ہی کیتا بھی سفارش میں کھلی چھٹی دے دیں، جی مرضی اٹھ کے کر دے، پھر میں نہ منا تو یہاں کی ذلت اور رسوائی ہوئے، لوگ کی آخر ہوں نبی کی گل کا کی بنیا۔ پھر پہلا میں پابندی لاتی ہے، مینوں پوچھو کہ سفارش کرنا تو انہیں بولنا الا باذن، اجازت دوں گا کہ منہ کھول لو بلا، ورنہ لا یتکلمون الا من اذن اللہ الرحمن، بولن تو پہلا فرشتے اور نبی پوچھن گے، میں جنہوں نے کہہ دوں گا کہ تسی بول نہیں سکتے، کوئی زبان نہ کھولے، نہیں بخشش دے لائق لوگ، یہاں دے جرم اینے بھی سزا ہی ہونی، کسی نبی نہیں بولنا، کوئی ولی نہیں تہاڈی مالی آنا، الا من اذن اللہ الرحمن، رحمان اجازت دو تو بولو گے۔ ایک پابندی تلے ہی ہے، اللہ نے جتھے جتھے مسئلہ شفاعت کا بیان کیتا نال اتنے آؤں سورہ بقرہ پڑھو، سورہ طہ پڑھو، کہ کیوں اللہ نے چیک لاتا کہ میں کھلی چھٹی نہیں دے سکتا، یا علم ما بین ایدیہم وما آخر، میں انہوں دا ماضی حال سب کچھ جاننا کہ کی کر کے آئے۔ یہ پیغمبر فرشتے کی جان دے، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، یہ زیادہ تے گزار ہے، اللہ تعالیٰ دے علم تو ایک شے بھی نہیں سمجھ سکتے پوری طرح تک، آپ نہ سکھاوے، انہوں نے میں چھٹی دے دیں، میری عدالت کا بیڑا گر کرنا، میں خود جاننا کہ انہوں بخشنا یا سزا دینی۔ اس تو توحید نو نقصان نہ پہنچاؤ۔ ابلیس دا اصل مشن یہ ہے کہ انسان خدا دے شکر گزار نہ لین اللہ کو ساریاں نعمتاں تے تعریفاں دجیاں دی کر۔ دین تے جرم ایڈا وڈا، اللہ نے کہا سارے گناہ بخش دوں گا، تو ڈگدا ٹینڈا زنا کر کے چوریاں کر کے بدماشیاں کری تریا آیا نا، مگر میرے نہ شرک نہ کیتا، تے زمین بھی گناہ نہ پری ہوگی تے میں اونی اگوں بخشش لے کے آؤں گا، مگر شرک نہ چھڈ دوں گا کہ نہ مرادا دنیا میری پیدا کی تے مینوں ریٹائر کر کے دوسرے دے حوالے کر دی، اور جی ہزاروں پٹواری اٹھتے زمین میری دوجیاں دے نہ کر دیں، اللہ کی بادشاہی کھو کے دئی پھر دے کہ ایس ولی نو دیتی، ایس فلاں بزرگ نو دیتی، کوئی ہار نہیں نہ چلا۔ بالکل اللہ تعالیٰ نو منو کہ اللہ لہ الخلق والامر، سن لو اللہ پاک بنایا بھی میں ہی ہاں تو حکم میرا چل، جی میں بناؤ کوئی شریک نہیں۔ اور تسی قرآن مجید نو پڑھ کے ویکھو، جنہوں اسی نے مکے دے کافر سی کدی توحید خالقیت دا انہوں نے انکار نہیں کیا کہ بناؤ اسی مننے کہ ایک چپا بھی کسی نہیں بنایا، سب اللہ نے بنایا۔ تھان تھان سے آؤں بھی انہوں نے پوچھو زمین آسمان کن بنایا، اللہ یہ بھی نہیں آتا سوچ کے دسن گے، لا یقولون، ایک منٹ کی دیر نہیں کرنی، انہوں نے کہا ضرور اللہ نے بنایا، کون بناؤں گا؟ توحید خالقیت مندے توحید ربوبیت ڈب جاتی کہ مینجمنٹ جڑی انتظام یہ ہوں کوئی ایس محکمے نو سنبھال بیٹھا، کوئی پت دینا، کوئی بجلیاں سنبھالی بیٹھا، کوئی سنبھالی بیٹھا، بجلی گڑکی یا بابا فرید گند، وہ کیوں اللہ دے نیک بندے نو بدنام کر لے؟ اے موڑی خط مولویاں دے کیوں من دے؟ قرآن پڑھو، حدیث رسول پڑھو، نیک لوگوں کی اپنی کتاباں پڑھو، سب من دے کہ سوائے اللہ دے ساڈے کو کی ہے، اسی وہ عاجز بندے کچھ نہیں کرتے۔ اللہ دے رسول کی دسیا، قرآن کی آندا کہ جدوں بجلی گرجے اس وقت کہو سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ، پاک ہے خدا جدے خوف تو فرشتے بھی لرز رہے اور رات بھی وہی تسبیح کر رہے، ایک گرج بھی وہی تسبیح۔ قرآن ادھر کھڑتا
کہ ہر شاید اللہ نو کم کرنا ویکھو کہ وہ دے حکم نہ جہان چل رہا ہے. جلے ذرا بھی ویکھیا کہ بہت ہی ہن تے کم خراب ہے، زلزلے آ رہا ہے، بجلیاں بہت گرجریاں، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل. اللہ نو پہچان دی کوشش کرو، نیک لوگوں کا ادب احترام کرو، مگر مخلوق کی حد کہ بے بس لوگ ہیں ساری طرح یہ بھی جب مرضی اللہ انہوں رگڑے لاوے، کسی نو کچھ نہیں دے سکتے. سارے رہبر سانو دین دسن والے سارے پیشوا، اس باروں بالکل احترام، انہوں دا دامن پکڑنا، انہوں کو سیکھنا، یہ ہور محکمہ خدائی چلاؤن جنا منو کہ بالکل ایویں گلاں. ایک حدیث پاک نو مذاق بنا لیا، جہاں مولوی اٹھتا کتے انما انا قاسم واللہ یعطی. حضور نے فرمایا اللہ دیندا تے ونڈدا میں. اور کیڑی گل ہی آکھیا سی حضور نے، گل نو کتوں چکیا تے کتنے لے گیا. رسول پاک دے زکات ونڈن دا لوگوں نے آخیا سانو جی آپ نے آخیا اللہ نے نہ نبی چ چھڈیا کہ وہ جنوں مرضی دینا پھرے. اللہ نے جنہوں دینا سی دے چکا، 8 حصے دس دیتے انہیں قرآن، انہوں جو ہے گا تو میں تینوں دے دینا. جی انہیں مسلمان دی میں اپنی مرضی کر سکا، میں خزانچی اللہ تعالیٰ دے بیت المال دا جڑا دین دسوں گا انہوں لوگوں میں دے دوں گا جنہوں دا حق نہیں بنتا. میں کس طرح زکات دی تقسیم دا مسئلہ انہوں چکیا اور سارے جہانا دے رزق کہاں سے میرے رزق کی دعاواں کر دے بعد کہاں سے میرے خدا تو ڈر جاؤ اور رزق اللہ بنتا. اللہ بیستو رزق میں شاء یک دن قرآن پڑھیا کہ اللہ جیلی چاہتا رزق تنگ کرتا، جیلی چاہتا فراق کرتا. تسی رسول اللہ دے قبل ہی دیتا، اللہ دے رسول انہوں دعویاں تو بالکل بڑی ہے، کدی انہوں نے گل نہیں کی. سورۃ توبہ پڑھو، اللہ دے رسول علیہ السلام نے تیاری کی تھی جنگ تبوک دی. کئی منافق جڑے سی وہ بہانے بنا گئے، چنگے پڑے سی، کچھ گل نہیں سی، ایویں یا رسول اللہ سانو آ عذر ہے، سانو آ عذر ہے، آپ نے معافی دے دی. اتنے بھی قرآن پاک نے جدو پڑھی ہے کہ اللہ دے رسول نے انہوں نے عذر سن کے میری جی فصل پکی ہے پر چھڑ دے ہٹے کٹے. اللہ نے قرآن چکیا اف اللہ ان کرے معذم تھا اور مختارے کو اللہ نو منیا کرو، ایویں دین دی کم خراب نہ کرو، لائنا رہن دو. اللہ اللہ رہے، رسول رسول رہے، امت امت رہے. حضور پاک مولا فرمایا اف اللہ ان، اللہ تینوں معاف کرے لما اذن طلب، تو نے ان کو کیوں اجازت دی تھی؟ حضور اجازت دے، اللہ کہہ رہے کیوں اجازت دی تھی؟ اجازت نہیں سی دینی حتی یتبین، اے جھوٹے ننگے ہو جاندے جانا ہے نا پھر بھی کوئی نہیں سی. ہن جواز بن گیا، دوسرے مسلمانوں کا سی حضور نے پوچھ کے رہا تو اجازت نہیں سی دینی، اے قرآن دے لفظ ہے، اگر صحیح ہویا سی اللہ نے کیوں ٹوکیا؟ رسول کریم علیہ السلام نے بیویاں دے کہن تے شاید جڑا سی انہوں ختم کر. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا، یا رسول اللہ تہاڈے منہ تے بو آوندی. رسول اللہ نے آخیا میں تہاڈا دل دکھاؤنا، اگر بو آوندی تو میرے لیے حرام ہے، میں نہیں کھانا. تے چاہ لے سی حضرت زینب دے گھر تے آپ کھاندے سی، وہ آپ دا شوق ویکھ کے شاید کٹھا کر رکھ دی. اثر تو بعد آپ سارے گھراں چکر لاؤندے، رات اتنے رہندے سی جدی باری ہوندی سی بھی. وہ حضرت زینب دے تھوڑا دیر رک جاندے سی. اما عائشہ سوکھ نہیں سی نا، انہیں حفصہ نو گنڈیا سودا نو بے ساریاں رکھ جاؤ، حضور جدو آن نا یہ ہوئی کہ تہاڈے منہ چ بو آؤں. حضرت سودا کہنی رسول اللہ آئے دن میں ہی پہلا آخیا یا رسول اللہ کہ میرا ہاتھا نکل چلے ہے گی گل جھوٹی، مگر ایسا ویخ لی میں ڈر گئی بے نے میری بادشاہ مت جاؤ. میں اپنے آپ بڑا قابو کیتا. مڑ کے حضرت حفصہ کو گئے نال گل بھی دسی بھی جے حضور کہن میں تو شاید ہی کھادا. وہ بھائی خیالی دنیا چو نکلو، واقعہ حضور دی زندگی ہے، قرآن پڑھیا حدیثاں پڑھی جی وہ سمجھیں حضور تو حاضر ناظر عالم غیب ہے، ساری سازش جان دے کیوں کر دی پیغمبر دے کر رہی ہیں. رسول اللہ کیوں دھوکھا کھاندے؟ آپ نے کہا میں شاید ہی کھادا، بو کا نہیں آؤندی. کہنے لگی ہاں یا رسول اللہ شاید ہی مکھیاں جڑیاں مغافیر دے پھلاں تو لے آئیں، بدبودار پودا سی. آپ نے کہا اچھا جی ایسی گل تو ٹھیک. ختم کرتا قرآن پاک اتریا، سورہ تحریم ہے، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی تو کیوں اس شے نو حرام کرنا جڑی اللہ نے حلال کی؟ تب تک ہی مرضاتا تو بیویاں نو خوش کرنا، اللہ دے حلال نو حرام نہ کرتے کفارہ دے. نبی علیہ السلام نے اپنی قسم توڑ لی، غلام آزاد کی قسم توڑ کے مڑ کے شاید کھانا شروع کرتا. اس تو خدائی نہ چھینو، کسے نو نہ دیو، اے اللہ کو رہن دیو. تے احترام ادب وہ تواڈے سامنے سورہ حجرات اتری کہ نبی علیہ السلام دی آواز نہ اچھی آواز نہ کریو ورنہ نیکیاں ضائع ہو جانگیاں اور تانوں پتہ نہ لگے. یہ علیحدہ ایک دربار ہے کہ اللہ تو بعد اللہ دے رسول دا جڑا احترام ہے یہ کمی آئی تو سب کچھ گیا، مگر خدائی حدود چ نہیں بڑھ ون فیکون جڑا نا کہ جو کہتا ہو گیا، یہ اللہ دی طاقت. یہ اللہ نے کسی نے نہ ڈیلیگیٹ کی ہے، آ بھی نہیں دیتی، کور رکھی.
اور نہ جبریل کر سکتا نہ میکائیل کر سکتا. کئی باری کئی بندے سوال کرتے کہ چلو جی نبی ولی جڑے کدی کدی کو معجزہ فرشتے تو روزانہ تقدیر دے تحت سارے کام کر رہے, بارشاں برسا رہا ہے, جانا پا رہا ہے, کر رہا ہے, وہ تو جہان چلا رہا ہے. اور ایسے تو ہندو لوگ دھوکھا کھا گئے جڑے 33 کروڑ دیوتا منتے فرشتے ہیں سارے, کہ سارے فرشتے کوئی ہوا تے ہے کوئی اگ تے ہے. گل بالکل سچی, خدا دے پیغمبر ہی دس کے گئے. انہوں نے کہا جدو محکمے چلاؤں ہوا دی لوڑ ہے تو وایو دیوتا نو آکھی, اگ بجاؤنی تو اگنی دیوتا دے فریاد کری. قرآن نے راز کھولیا بے گل ٹھیک ہے بے سارے کام انہوں دے ہتھی ہو رہا ہے, مگر انہوں دے سپرد نہیں خدا نے کرتا بے تسی کرو تے جو تواڈے کہتے کر دینا. ایسا نہیں. لا عباد مکرمون, خدا دے وہ اچھے اور شریف غلام ہیں. لا یسبقون بالقول, اپنی طرفوں بڑھ کے اللہ نو مشورہ نہیں دے سکتے کہ بارش ہونی چاہیے کہ نہیں. وہم بامر یعملون, انہوں نے حکم ملتا تے نوکراں دی طرح دوڑ کے کر دے. انہوں نے کہنے دا فائدہ کی ہے؟ تسی 1000 کہو کہ میکائیل بارش برسا دے, برسا سکتا. اللہ نو کہو او کارخانے چ نوکر آ, فیصلے چ انہاں دا دخل نہیں. کڈا نقطہ جن اللہ تعالیٰ نے ساری جان چھڑائی, ورنہ انہوں نے ہیکر بنا کے پتلے بنا کے جڑا لات منات عزا سی یہ سارے فرشتیاں دے پتلے سی, کوئی ایویں بت نہیں سی بنائے. عورتاں سمجھ کے کہ دیویاں عورتاں دی قسم دے بنائے سی. تے اللہ تعالیٰ نے کہا پہلاں تا گل جڑی بھی تسی عورتاں بنایا فرشتیاں یہ تانوں کنے دسیا؟ تسی جدوں فرشتے بنے اسے کول ہے پہلاں تے یہ گل من کرتا بھی انہوں نے تسی دیویاں من لئی, اور پھر انہوں نے پوجا نہ شروع کرتا. پوجو پاجو کوئی نہ, وہ بیچارے کچھ نہیں کر سکتے, اللہ تعالیٰ دے حکم دے تابع. اس تو اللہ تعالیٰ نے جڑی لکیر کھچی تے دین دس ہے باریک, ادب احترام ہونا چاہیے. جب تک تسی انہوں نے عاجز بندے سمجھے کہ دے لے کچھ نہیں سکتے, رہبر پیشوا ضرور ہے, پھر کوئی گل نہیں, احترام کرو جو مرضی کرو. جدوں یہ لکیر ٹپی اگے چلے گئے کہ نہیں امور تکوینیاں جڑے کون فیکون اور تقدیر وہ جنہاں دا یا پڑھائیاں اختیار خود ہی کر لیندے یا اختیار نہیں تے اینا روب ہے اللہ تعالیٰ تے اینا پریشر ہے بے اللہ انہاں دی گل رد نہیں کر. اے دین نو چھری پھر گئی ہن اللہ اللہ نہ رہا, انڈر پریشر خدا خدا نہیں. اللہ میرے بھائیو 200 سال سے دی گل وان تعالی عزیز الحکیم غالب اور زبردست ہے جتے کسی دا پریشر نہیں, ساری دنیا نے دبا کے رکھی ہے, انہوں کوئی دباؤ والا نہیں. اور الحکیم تے نہ انہوں کوئی مشورہ ہی دین والا بھی ادنا زیادہ کوئی سیاح آ کے تینوں تو سمجھ نہیں انہوں پوت دینا چاہیے, ایسی گل کوئی نہیں. آپ سارے تو بہتر جانتا کہ کہڑا کام کرنا. یعنی دو ہی شاید یا تو کوئی طاقتور ہوئے انہوں اپنی سفارش نہ منا رہے, یا تو زیادہ سیاح ہو کہ تو غلط کر رہے ہونا آ چاہیے. بالکل غلط. امام ابن قیم تے اللہ رحمت کرے فرمایا ایک اللہ دے ولی ایک شخص نے موت تو بعد خواب ویکھیا, پوچھا کی ہوا؟ انہوں نے کہا اتنے سال ہو گئے اللہ دی عدالت کھڑا, اور اس سوال کا جواب پوچھا جا رہا ہے تو بارش نہیں سی ہو رہا. کہا کیا ہے زمانہ بارش کا سی, یہاں دنوں بارش ہونی چاہیے. نالائق اور رحم کا ولی بنیا پھردا سی, تو میرے تے اعتراض کیتا کہ بارش ہونی چاہیے, میں برسا نہیں چاہیے, غلط کر رہا. یہ جواب ہی منگیا جا رہا بے مینوں پہچانتا ہوں تو عقل دیا ہے کیوں سوال اٹھاؤں, تو آنا جو کر رہا ٹھیک, دعاواں کر دے فریاداں کر دے, تھوڑا کامیاب بندے ہوں ہر وقت میرے سامنے چیخو, مگر فیصلہ میرے تے چھڈو. مثل میرے کو آئی میں فیصلہ کروں گا. حکم دے دعا منگ دے ڈکٹیشن کہ اللہ نے کیوں نہیں کیتا, تو پھر بندہ نہ ہویا سائل نہیں, تو حاکم بنیا کہ اللہ تعالیٰ نے ادا کرے ضرور. کوئی گل نہیں, شکر کر کہ اللہ دے پاک رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فدا بھی امی بڑا نقطہ سمجھا. اور کیا تو اللہ دے سامنے جڑی دعا کیتی ہے جے قبول نہ ہونی ہوندی تیرے منہ نکل نہیں نہ دیندا. کنے دنیا ترے پھردے جڑے توفیق نہیں, دعا منگی ہے تے قبولیت دا دروازہ پہلا کھل گیا, مگر وہ قبول کیویں کرنا یہ آپ بہتر جان. تینا تے کام کرنے ہونے, یا یہو شے مل جانی تینوں جلد باز نہ ہوں, کالا نہ پوی, اللہ جاندا کدوں مناسب وقت ہونا, لگا رہا ہے دروازہ کھٹکھٹاتا رہا کھل جائے گا. تے یا اے کوئی بہتر شے جڑی تو نہیں منگی یہ نہیں دتی, کوئی بہتر یا کوئی مصیبت جڑی تیری قسمت سے ٹال دیتی, تو سمجھا قبول نہیں ہوئی, ہو گئی یہ دعا نہ جانتی پتہ نہیں کی حال ہوندا. اور آخری گل ہے کہ اللہ تعالیٰ فائل چ رکھ لیا, کیا دن قیامت دی رکھ لی ہے, اس دنیا چ مننی نہیں مناسب, اوتھے جنت دے محل وکھاؤں گا, نعمتاں دکھاؤں گا, اور تہاڈیاں دعاواں پئیاں لے لو جو چاہیے. پھر اللہ دے پاک رسول علیہ السلام نے کئی جڑے اتنے کالے پہ نہ کہن گے نہ ہی منیا جانیاں دنیا سے چنگا سی, وہ کی اتنے رہ گئی. اج یار ابدی اور دائمی نعمت مکنی کوئی نہیں. اس تو فرمایا رب کتے گونگا بولا کوئی نہ ٹھورا, سب کچھ سنتا مگر ایک حکم نہ لگا. تو انہوں العزیز اور الحکیم من کہ سب تو غالب ہو,
اور آپ مناسب جانتا کی کرنا تو کی نہیں کرنا. فعل الحکیم لا یخلون الحکمہ، جو کردا کدی نہ سمجھ کے کچھ غلطی ہوئی ہے من نوں ٹھیک. جڑے نوں من بیٹھے وہ سمجھو مصیبتاں دے پہاڑ آئے، حالات من آف کرائے، کبھی ڈپریشن کا شکار نہیں. ساری دنیا روندی ہے جی پریشان. اور پریشانی کا سبب کی کہ تسی سمجھ نہیں رہا کہ دنیا جڑی چلا رہا ہے وہ حکم تو بغیر کچھ نہیں ہوتا. اور وہ بالکل رحیم حکیم اور دانا ہے، کچھ غلط نہیں کرتا. رموز مملکت خیش خسرواں دا کلمہ پڑھیا تو دل چ بٹھا کہ اس کائنات دا مالک غلطی نہیں کرنا. ٹھنڈ پی گئی، بچہ مر گیا. اللہ تعالیٰ آندا اپنے فرشتیاں نو کہ تسی میرے آدمی دی اکھاں دا نور چھین لیا ہے، وہ دل دا چین کھولیا. ہنے بچہ جمیا، ساری آس تو بعد کہ جان قبض ہوگی. اللہ تعالیٰ پوچھتا انہوں نے، حالانکہ خود جانتا ہے، گواہ بنو نہیں پوچھتا، سناؤ کہ میرے بندے تے ایڈا حادثہ گزر گیا، کی کیا انہیں؟ وہ آدھے اللہ انہیں الحمدللہ کیا کہ اللہ جو کرنا تو ٹھیک کرنا، تو تعریف دے لے کے تیرا گلا نہیں ہو سکتا. اللہ پاک فرماتا جنت محل بنا دیو اور وہ نام بیت الحمد رکھ کہ انہوں الاٹ ہوگا جنہیں یاد ہے جی مصیبت میری تاریخ ہی کی، گلا نہیں کیتا. گلا کادا کریے؟ کوئی اپنی شے ہوے جڑی وہ لے گیا تو کئی نے ظلم کیا، یا وہ نادان ہوے بھی نہیں سی ہونا چاہیے، غلط ہو گیا بےچک جان. اور رب نے راہ سمجھاؤ لی بھائی تسی آما نے میری سلطنت کی سمجھنا، تسی کہڑی عقل اور دانش کے پیروں اٹھ کھڑوندے جے اللہ نے آ کیتا. اتنے تو موسیٰ علیہ السلام ورگے بے بس ایڈا وڈا پیغمبر جس اللہ کلام کرنا، سارا قرآن پڑھ دو کسے نہیں آخیا کہ اللہ نے اس کلام کیا. فرشتہ آتا رہا، آواز جڑی غیب تو سنی وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، ایڈا پیارا. شکایت ہی کر دی، سوال کیتا نا، شکایت کر دی کہ اللہ فرعون نو جڑا اینا مارو درد ہے سمجھ نہیں آتی، ایڈا وڈا مردود نہ اینو بخار ہوندا نہ درد ہوندا. اللہ تعالیٰ کیا چل میرا ایک بندہ اس نے کچھ دن پھر انہیں آخیا بندہ کداں ملو گا؟ ہوں جی مرضی پائی وہ حاضر ناظر عالم لو محفوظ ہی وہدے پیغمبر جو مرضی بنا بھائی پتہ نہیں لگتا بھی وہ بندہ کتنے. پوچھا نشانی، اللہ تعالیٰ آخیا مچھلی پون کے نا وہ نال لیلا ناشتہ جتھے زندہ ہو کے چھال مار گئی نا اتنے بندہ لبا. نشانی دسنی پئی نہیں تو پیغمبراں دا مینوں تو اونجی دنیا دسی، میں حاضر ناظر. کوئی گل چجدی بھی ہونی چاہیے، میرا اکھاں تے پٹیاں بن گئی. ادب احترام موجے وکھرے ہے، اللہ کی طرفوں وہی آؤں برحق ہے، مگر خدا ہی خدا بھی نال لیا یوشا نو کہ چل میرے نال. آخیا یار خیال رکھیں. ہوں یوشا علیہ السلام بھی بھول گیا، بعد نبی کہنے لگے یہ کہڑا کام ہے میں خیال رکھوں گا مجھے انشاءاللہ نہیں کیا. حضور نے آخیا اللہ نے انہوں بھی پڑھ لیا کہ تو اینا بھی نہیں یاد رکھ سکتا جی میں نہ چاہوں تسی کیوں آدھے جی بیا کم ہوگا انشاءاللہ کیا کر. حضرت یوشا علیہ السلام نہیں کیا، جا کے اتنے پہاڑ دے نال سر لا کے تھکے سی لمے پی گئے. موسیٰ علیہ السلام کی ذرا اکھ لگ گئی، مچھلی زندہ ہو گئی، وہ سمندر چھال مار گئی اور چھال بھی ایسے ماری کہ سرنگ بنتی گئی. ادھر بھی پانی ہٹیا بےچین نظر آوے کہ ایک غار ہے سرنگ ہے. حضرت یوشا بڑے حیران ہوئے، عجیب گل ہے پانی ادھر ہٹ گیا، سارا کچھ بیکیا. مگر انشاءاللہ نہ کہن پاروں موسیٰ علیہ السلام اٹھے دے اینا بھی یاد رہا بھی دساں بھی مچھلی تو زندہ ہو گئی. اٹھ کے دونوں تر پے، قرآن سے کہانیاں نہیں، تر پے پیر پارے کرتے رب نے. ہوں اللہ تعالیٰ جانتا بھی ہوں تو ایویں ترے جاندے، مندر تو پیچھے رہ گئی. پہلا کوئی نہیں تھکے، پھر حضور تھوڑا ہوں تھک گئے. موسیٰ علیہ السلام آخیا یوشا یار سفر پی کے مصیبت نو پڑے گا، لیا نا ناشتہ تو کریے. میں نے آخیا وہ ناشتہ دے موسیٰ علیہ السلام وہ چٹان کول ہی زندہ ہوگی، میں تو دس نہ سکیا. انہیں آخیا چل پھر. اتنے بھی قرآن چاہتا فلما کسا آثارہما، اپنے پیروں کے نشان ویکھتے ترے کھوجیاں. کہڑیاں گلاں یار بنوٹی بنا رہتے جہی مرضی انہیں بوریاں کالیاں کرتے رہتے. کچھ قرآن نو بھی پڑھیا کرو، کہانیاں چھڈ کے. ٹونڈتے آئے چادر لے کے لیٹے سی حضرت خضر. انہیں السلام علیکم آخیا. انہیں آخیا اس زمین تے السلام علیکم، یہ تو علاقہ کافراں دا، اتنے سلام کہڑا؟ انہیں آخیا میں موسیٰ. انہیں آخیا موسیٰ جڑا بنی اسرائیل چ پیغمبر ہے؟ انہیں آخیا ہاں. کیویں آیا؟ اللہ نے بھیجا کہ تو آنا میں رات سمجھنے خدا دی بات ہے جی آ اس بندے نہ کچھ دن پھر تینوں پتہ لگے بھی اس دنیا کی ہوندا. پیغمبر نہیں سمجھ سکتے. وہ چلا اٹھتے بیا کی ہو رہا. اس کیا موسیٰ علیہ السلام گل سن، ایک علم خدا نے تینوں دتا وہ میں نہیں جانتا، ایک مینوں دتا تو نہیں جانتا، یہ نبھا کوئی نہیں ہونا، تو میرے نال صبر نہیں کر سکنا. انہیں آخیا نہیں میرا تیرا وعدہ رہا اعتراض کوئی نہیں کرتا. انہیں آخیا پھر جنہ چر میں نہ دساں
تو نہیں کوئی اعتراض کرنا، وعدہ کر لیا، مگر رہا کوئی نہیں گیا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت نبی سی، جلالی سی، وہ جدوں ویکھن پہ کم الٹ ہوندا پکار اٹھن ڈکدا رہا موسیٰ تو وعدہ کیتا سی، انہاں آخیا پہلی واری تے بھول گیا ہن جان دے، دوجی واری انہیں آخیا لے ہن جے تیسری واری بولیا تو میرا تیرا رستہ ہو گیا۔ تین ہی قصے، اور اللہ دے رسول علیہ السلام صحیح بخاری چ آخیا اللہ موسیٰ علیہ السلام تے رحم کرے، جے وہ حوصلہ کردا یار ہور خری کنیاں گلاں ننگیاں ہوندی، مگر نہیں رہ سکیا، انہیں آخیا ہاذا فراق بینی بینک، چل میرا تیرا رستہ جدا ہو گیا، کم کر تے گل میں تینوں سمجھا دیاں، تو آخیا بچہ مار دیتا بے گناہ، تینوں کی پتا ہے بچہ بے گناہ؟ یہ تو ماں باپ واسطے مصیبت بن جاتا، ہاں اور نیک سی دونوں مومن ماں باپ، یہ بچہ انہوں کی تنگی کا سبب بنتا، تو کیا بھی انہوں کشتی والوں نے مفت سوار کر لیا۔ حضرت خضر علیہ السلام جانتے سی سارے علاقے کا ہی، انہیں کرایہ نہیں لیا، موسیٰ علیہ السلام آخیا انہیں کرایہ نہیں لیا، تو پھٹا بن دیتا، یہاں غریباں کی بیڑی توڑتی ہے، کہنے لگا یہ بیڑی بن جانی مڑ کے بھی ٹھیک ہے، بھی سمجھ آؤ گے کی ہوا، اگے بادشاہ ظالم جڑا چنگیاں صحیح جڑیاں کشتیاں کھوئی جانا بگار لی، ہاں اور چھین لینا یہاں غریباں کا گزارا اس بیڑی سے سی، مڑ کے روندے پھرتے، ہوں پھٹا لوا لین گے کشتی تے بچ جاؤ گی اس ظالم تو، تے جڑی دیوار میں بناتی تو آنا اس پنڈ والے روٹی نہیں دیتی سانو منگے تے بھی، تو انہوں کی ٹٹھیاں دیواراں بنا رہا، اور انہاں ظالماں نہیں بنائیاں، انہاں بے ایماناں خدا نو کی ہمدردی ہے، وہ دیوار ایک ایسے نیک بندے دی ہے جہدے بچے دو یتیم رہ گئے، اور اس دیوار دے تھلے خزانہ اس دے باپ دا، اگر وہ پی جاندی تے ظالماں نے لٹ جانا، وہ نیک بندے دے بچے بھوکے مر جاندے، اللہ دا حکم آیا تو اس دیوار نو بنا دے جدو بچے جوان ہون گے، جدو تینے راز کھولے تے موسیٰ علیہ السلام نو سمجھ آ گئی بے اس دنیا جو کچھ ہو رہا ٹھیک ہو رہا، ایک نمونہ خدا نے دیتا بھئی یار موسیٰ کلیم اللہ نہیں سمجھ سکتے، تسی کیوں چیختے چلاؤندے رہندے آ کی ہو گیا آ کی ہو گیا، تہاڈا کم ہے یہ کہ سر تسلیم خم کر، سر چکایا کرو کہ جو ہو گیا یہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بڑی پیاری بات کہی، دل چ نہیں نہ بہندی، نہ میرے بہندی نہ دوئی زبانی کہلا، کہ کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک یہ نہ منے کہ جو ہو گیا ہے ٹل نہیں سکتا، جڑا نہیں ہویا ہے ہو ہی نہیں سکتا، ایڈے بے چین ہونے کی لوڑ نہیں، جو ہونا سی وہی ہویا، تقدیر نے اپنا کام کرنا ہے، بندے کی کر سکتے، سب بے بس ہے، ما شاء اللہ کانا وما لم یشاء لم یکن۔ اے رسول کریم علیہ السلام نے دعاواں سے بھی دعا تو نوٹ کر لو، بیٹیاں جو اس بیٹی نے چنیا جنوں فرمایا تو جنت دی عورتوں دی سرور، سارے تو لاڈلی حضرت فاطمہ فرمایا پت سن لا میرے کو، تیرا باپ تینوں آندا کیا صبح شام دعا نہ پڑھائی، سبحان اللہ و بحمدہ لا قوت الا باللہ ما شاء اللہ کان ما لم یشاء لم یکن اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علم۔ آخری فکرے دا کی مطلب ایہو جے دین دی دو جڑاں کہ میں یقین رکھ لیا تے من لیا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا تے ہر شے دا انہوں علم ہے، نہ او دی قدرت کوئی خامی ہے تے نہ او دے علم خطا، اس تو عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر، ایہو دو عقیدے خدا دے بارے دل چ پیدا، سادہ مسئلہ سیدھا ہو گیا کہ من کہ جو چاہے کر سکتا، ایسا بے بس خدا نہ من جڑا کچھ کر سکتا کوئی نہیں کر سکتا، کنے سر چ بے دین ہوئے کوئی پرویزی بنیا، جی بن باپ بچہ کتنا ہو سکتا ہے، سوٹا سب کنے وہ کہڑے خدا دیا گلاں کر دے، اگر یہو جہا تہاڈا کوئی خدا وہ کوئی بت ہے، انہوں نہ منو جڑا کچھ نہیں کر سکتا، دین دس خدا دی گل کرو جو چاہے کر سکتا۔ حضرت سیدہ مشیر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا تینوں کو اطلاع دے کہ آسمان جڑا تھلے آ کے زمین نہ مل گیا یہ نہ آخی ہے ہو نہیں سکتا، انج بحث کر کے ہویا کہ نہیں ہویا ثبوت منگ، ہو سکتے والی بحث نہ کریں، خدا نو من کے پھر سکتے نو رونا، اللہ تعالیٰ وہ جڑا کچھ کر سکتا کچھ نہیں کر سکتا، جو چاہے اے بیٹی نو سمجھا بیٹا عالم ان اللہ کل شیء، اعلان کرا کر کے میں مانتی ہوں اور یہ عقیدہ رکھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا، وَعَلَمَ أَنَّ اللَّهَ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور میرا یہ بھی ایمان ہے کہ میرے اس اللہ نے ہر شے کو اپنے علم میں گھیر رکھا، ایک رائی بھی وہ علم تو باہر نہیں، ساری شیاں جانتا، ایہو ہی کھو کے دنیا نو دے دیں، کوئی مختار کل ہو جاتا، کوئی عالم الغیب ہو جاتا، سمجھ نہیں یہ خدا دی کبا، اللہ تعالیٰ دا کرتا نہ چینو، خدائی وہ کو رہن دیو، بندیاں دے رہبر پیشوا منو، بالکل یہ سارے امام ہے، پیشوا ہے، جنت نو لے جا رہا ہے، انہاں دا دامن پھڑنا کہ صحیح غلط انہاں کو پوچھیے اس گل ہی، اِنَّا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، میں صرف یہ ہوں کہ جو نہیں مانتے ان کو ڈرا دوں، جو مانتے ان کو خوشخبری دے دوں، پیغمبراں دا منصب ہے، خدائی کرنا ان دا کم نہیں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ بسم اللہ۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ قرآن مجید نے بھی سورہ نساء سے کیا من یشفع شفاعۃ حسنہ، اگر کوئی آدمی خود نہیں کام کر سکتا مگر اچھی بات بھی سفارش کر دے نا، لوگوں کو کہہ دے، اپیل کر دے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے کی بہت بڑا حصہ ملتا۔ اس پاروں ہی رسول کریم علیہ السلام دی محفل جدوں کوئی آدمی آندا سی مسجد مستقبل آپ صحابہ نو آندے سی بے دینا تر چکیاں نے یا نہیں دینا بعضاں کو ہوندا، مگر مینوں تسی کیا کرو کہ اللہ دے رسول دی محفل کر تانوں مفت ثواب ہو جائے گا، اس تو اپیل نو غنیمت جانا کرو جدوں کیا جائے۔ میرے محترم بھائی ہے بٹ صاحب، انہوں نے اس جمعے تے ایک مسکین بچی دی شادی واسطے کیا، انہوں نے تعاون کرو، اللہ اجر دے۔ اج دا جمعہ جڑا بسم اللہ اس بچی واسطے امداد کرو، اللہ تواڈے مال و دولت برکت دے۔ یہ مسکین بچیاں دی شادی اس دور سب تو بڑا مسئلہ کہ عزت آبرو اپنے گھراں چلے جان اور ماں باپ بیچارے اس بوجھ تو سب دوش ہو جاتے، سمجھے بڑی وڈی گل مردہ زندہ کرنی ہے۔ اللہ توفیق دے، زیادہ سے زیادہ تعاون کر دیو، بٹ صاحب نے اللہ اجر دے، اور مسکین بچی دی شادی دا اللہ تعالیٰ اہتمام فرما دے۔ میرے تواڈے ہتھیں ہو جائے تو مفت دے ثواب ہے۔ اعلان حرارت ایمان، ایمان کو گرما دینے والے واقعات، اس کتاب میں تمام واقعات احادیث سیاح کی روشنی میں تحقیق اور تخریج کے ساتھ پیش کیے گئے۔ یہ کتاب مولانا صاحب کے مطالعہ میں آ چکی ہے یا پھر اسٹال پر موجود ہے۔ بسام تمام ساتھی مدنی صاحب کی طرف اعلان، کتاب کا نام رکھا حرارت ایمان، کہ ایمان نو گرماؤن والے واقعات پرانے پاک تے صحیح بخاری اور صحیح مسلم تو علاوہ انہاں کوئی قصہ نہیں، بہت پیارے قصے پیغمبران دے، صحابہ کرام دے۔ واقعی یہ جہاں کتاباں کر کر پہنچنی چاہیے کہ ایمان دی انگیٹھی چ کچھ نہ کوئی کوڑا پیندا رہے، دین جڑا وہ تازہ رہے۔ توفیق دے اللہ پاک۔ تحریک اسلامی کا اجتماع پرسوں بروز اتوار مرخہ 25/5 8 8:30 بجے شروع ہوگا۔ احباب سے شرکت کی اپیل ہے۔ 15 روزہ اجتماع جڑا انشاءاللہ 8:30 بجے۔ عمرہ کے کاغذات جمع کرانے کی آخری تاریخ 5 جون ہے۔ ظاہر صاحب نے ساتھیوں نے اعلان کرایا تھا کہ عمرے واسطے جانا گروپ بنو، تو اس لیے انہوں نے طرف اعلان ہے آخری تاریخ 5 جون ہے۔ عمرہ کے کاغذات جمع کرانے کی آخری تاریخ 5 جون ہے، اور ایک آدمی کا خرچہ تقریباً 48,000 روپے ہے۔ یہ ریٹ ہے 30 جون سے پہلے روانگی کا، 30 جون کے بعد ریٹ مزید بڑھ سکتے ہیں، اس لیے اپنے کاغذات 5 جون سے پہلے جمع کروا دیں۔ اور ایک ضروری بات کے لیے عمرہ کا ویزا صرف نئے کمپیوٹر والے پاسپورٹ پر لگے گا، پچھلا نہیں چلنا، اس لیے جو صاحب جانا چاہتے ہیں 5 جون تک کمپیوٹر والے پاسپورٹ اور کم از کم 15,000 روپے جمع کروا دیں۔ 48,000 روپے میں کھانے کے علاوہ سب خرچے شامل۔ تو جڑے ساتھی جانا چاہتے کئی لوگوں نے نام لکھوا دے، باقی بھی لکھوا دو تاکہ وہ گروپ مکمل ہو کے نہ پھر کاروائی کی ہے۔ ایک ساتھی کسی نے لکھا میری ہمشیرہ بیمار ہے، خصوصی دعا فرما دیں، انشاءاللہ نماز تو سارے بعد مریضاں واسطے۔ اللہ توفیق دے، بچی بھی امداد کر دیو، اللہ راضی ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ بارک وسلم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔